بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریل اسٹیٹ کا پروجیکٹ، پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن اور اس کے مالک ملک ریاض شدید مشکلات میں آ گئے ہیں۔ ملک ریاض پاکستان کے امیری ترین لوگوں میں بھی کہے جاتے ہیں۔ چند ہی سالوں میں انہوں نے اتنی ترقی کی اور ریل اسٹیٹ کے بزنس سے اتنا پیسہ بنایا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے، مگر اب ہوا یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کی جائیدادیں منجمد کر دی گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، اس کی تفصیلات جو آ رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اس میں اب بحریہ ٹاؤن بھی، پورے کا پورا بحریہ ٹاؤن بھی اب اس میں مشکل میں نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف اب اس کی خبر ہے، ڈان نیوز پہ بھی، اور اس کے علاوہ ہم نیوز اور زاہد گشکوری صاحب جو انویسٹیگیشن کے ایڈیٹر ہیں ہم نیوز کے، انہوں نے بھی اس بارے میں ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ اور اس میں جناب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک کے تمام جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں وہ سب منجمد کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بحریہ ٹاؤن کے تمام اثاثہ جات بھی منجمد کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ملک ریاض کے اور ان کے بیٹے کے، بحریہ ٹاؤن کے بھی اب کیا بنے گا، کیونکہ ان کے دفاتر بھی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی ان کو منجمد کیا جا رہا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جج بشیر، جج جو بشیر ہیں، ویسے ہی چھٹیوں پر چلے گئے ہم، اس پر ہم آگے ہو سکا تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے اور ان کی ضمانت کا کیس اب ہائی کورٹ میں ہے۔ جج بشیر صاحب تو ضمانت ریجیکٹ کر چکے اور اب یہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب کے لیے ویسے فائدہ نظر آ رہا ہے ان کی چھٹیوں پر جانے پر، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے، لیکن ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض پر۔ جج بشیر کی احتساب عدالت نے بحریہ ٹاؤن اور ان کے مالک ملک ریاض حسین اور ان کے بیٹے کے تمام اثاثہ جات منجمد کرنے کا حکم دیا۔ حکم میں قومی احتساب بیورو کو حکم دیا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض حسین کے تمام خاندان کے تمام جائیدادیں ایک ہفتے میں منجمد کر دی جائیں، تمام بڑے دفاتر کی جائیدادیں بھی منجمد کر دی جائیں۔ ہم انویسٹیگیشن ٹیم نے ان تمام جائیدادوں کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ ان میں بحریہ ٹاؤن دفاتر، بحریہ سینما، بحریہ اسکول بلڈنگ، بحریہ مرکی اور بحریہ میڈیا ہاؤس بھی شامل ہیں۔ اب یہ سب جو ہے اس کو بھی منجمد کیا جا رہا ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں، بحریہ ٹاؤن دفاتر ہیں، بحریہ سینما ہے، بحریہ اسکول بلڈنگ ہے، بحریہ مرکی اور بحریہ میڈیا ہاؤس، یہ سب جو ہیں ان کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے، ان کے اثاثے وغیرہ۔ عدالت نے ملک ریاض، علی ریاض ملک، فیصل سرور، ملک حبیب اور سلمان خان کی تمام جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کی تمام گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس اور دفاتر کی جائیدادیں بھی منجمد کی جائیں گی۔ نیب کی ٹیم بحریہ ٹاؤن کے تمام اثاثوں کو اپنی تحویل میں لے گا۔ یہ نیب کی جو ٹیم ہے، یہ سارے اثاثے جو ہیں یہ اب نیب کی ٹیم کی تحویل میں چلے جائیں گے، بحریہ ٹاؤن کے تمام اثاثے۔ عدالت نے کمرشل بینکوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان کے کھاتوں کو منجمد کریں اور لین دین یا سرمایہ کاری نکالنے کی اجازت نہ دیں، یعنی کوئی لین دین نہیں، کوئی سرمایہ کاری اور سرمایہ نہ جا سکتا ہے نہ ڈل سکتا ہے، وہ سب منجمد۔ عدالت نے ان ملزمان کی ملکیتی جائیدادوں سے کرائے کی آمدنی حاصل کرنے کے لیے نیب کے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر کو بطور ریسیور بھی مقرر کیا تھا۔ احتساب عدالت کے حکم کے مطابق تمام بینک اکاؤنٹس، رینٹل آمدنی اور اثاثوں کی تمام ملکیت نیب کے پاس چلی جائے گی۔ نیب کی ٹیم 7 دنوں کے اندر احتساب عدالت میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرے گی، اور موقف کے لیے ہم انویسٹیگیشن ٹیم بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کا موقف سامنے آ سکے۔ پیغام چھوڑنے کے باوجود بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے 7 تمام ڈاکومنٹس بھی لگا دیے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے اب کہ یہ معاملہ اب کس قدر بڑھ گیا ہے، اور اب بحریہ ٹاؤن ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑی رقم لوگوں نے وہاں پر انویسٹ کی ہوئی ہے، تو اب کیا بنے گا؟ ظاہر ہے خدشات وہاں پر الگ سے پھیلیں گے، لوگوں کے لیے بھی مشکلات، اور پتہ نہیں اب ان کا کیا بنے گا۔ ظاہر ہے ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ تو ہے نہیں۔ اب یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی عمران خان صاحب نے بنائی اور ان کی اہلیہ بھی اس میں ٹرسٹی ہیں۔ اب الزام یہ ہے کہ یہ انہوں نے بطور، یعنی ملک ریاض نے یہ زمین دی تھی اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے، تو یہ رشوت کے طور پر دی تھی، کیونکہ ملک ریاض کو
جو باہر یہاں پہلے جرمانہ ہوا تھا، جو کراچی میں انہوں نے بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ بنایا، اس میں سرکاری زمین انہوں نے جس طرح سے لی تھی وہ غیر قانونی تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے ایسی بالکل ہی بیکار زمین دے دی تھی، تبادلہ کیا تھا، تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس پر سپریم کورٹ میں کیس چلا اور ان کو کہا کہ نہیں جی آپ اس پر آپ نے رقم ٹھیک نہیں دی اور آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے اس پر۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ ان کا ایک برطانیہ میں ان کا معاملہ چل رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پر سیٹلمنٹ کی اور اس کی رقم جو ہے وہ بطور جرمانہ یہاں جو ان کو تھا وہ رقم یہاں پر لائے اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی، جو کہ اب وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ جی اس وقت عمران خان صاحب گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس کی اجازت کیوں دی، یہ قومی خزانے میں آنی چاہیے تھی، جو کہ بعد میں آ گئی ہے۔ یہ سارا ایک کیس ہے کہ جی ان کو اصل میں یہ فائدہ دیا گیا تھا، اب وہ کہیں نعت القادر ٹرسٹ میں کہیں عمران خان کی ذات کا کوئی فائدہ ہے یا ان کے پاس کوئی پیسے آ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ ایک ٹرسٹ ہے، فلاحی کام کے لیے ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ جو رقم باہر سے آئی تھی وہ یعنی ڈیل باہر سے تھی ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان، اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یا تو پاکستانی گورنمنٹ وہاں پر جا کر کلیم کرتی، وہ ایک الگ پروسیس تھا، تو پھر اس کو یا تو منظور کیا جا سکتا تھا، ریجیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ ملک ریاض کو یہ فائدہ تھا کہ بھائی یہ رقم میں نے واپس یہاں پر ہے، میں ایگریمنٹ کر لیتا ہوں، کہ الزام یہ تھا کہ جی یہ آپ جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے، یہ رقم آپ کس طرح سے لے کر آئیں یہ ساری رقم یہاں پر، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اس پہ کوئی شکوک و شبہات ہے تو میں واپس لے جاتا ہوں، تو ایگریمنٹ پھر یہ ہوا اور انہوں نے یہ کر لیا کہ جی میں واپس لاؤں گا تو یہ میں ادھر جمع کروا دوں گا، یہ سارا قصہ ہے۔ اچھا اب جناب اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں جتنی بھی، ان میں گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس مجمد کر دیے گئے ہیں، اور ان گاڑیوں میں لینڈ کروزر BMW ہے، ملک ریاض کی جو گاڑیاں ہیں ان میں، اور یہ 1 دسمبر 2023 کو نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس کے بعد 4 دسمبر کو احتساب عدالت اسلام آباد نے 190 ملین پاؤنڈ کا قادر ٹرسٹ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور وزیراعظم کے سابق معاون خصوصی مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور دیگر 3 افراد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ 7 دسمبر 2023 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ملزمان ملک ریاض حسین، ان کے بیٹے احمد علی ریاض، مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرد شہزادی اور زیال مصطفیٰ نسیم کو عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ملک ریاض صاحب جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس ابھی آ رہے تھے، اس دفعہ جب واپس آئے ہیں تو دبئی بھی رکے تھے، اور وہاں ملک ریاض صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، اور وہ ویڈیو بھی آئی تھی، اور یہ رولز رائس میں جا رہے تھے میاں نواز شریف سے ملنے، ان کے گھر کے باہر یہ ان کی گاڑی کی وہ فوٹیج بھی آئی تھی۔ خیر جناب، اس کیس میں 8 دسمبر کو ملزمان ملک ریاض حسین، ان کے بیٹے احمد علی ریاض، مرزا شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرد شہزادی، ان کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ پھر 6 جنوری کو احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کے قادر ٹرسٹ ریفرنس میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض سمیت ریفرنس کے 6 شریک ملزمان کو اشتہاری اور مفرور مجرم قرار دے دیا تھا۔ ایک اور چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان کے بیٹے نے ہی خریدا تھا، جب یہ پاناما سارا کیس آنے لگا تھا تو ان کو پتہ لگ گیا تھا، تو اس سے چند دن پہلے ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے ان کا ایک محل نما جو فلیٹ اور جس کو بھی کہیں وہ خریدا تھا میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے سے، اور آپ یہ دیکھیے کہ حسن نواز سے غالباً وہ انہوں نے خریدا تھا، ان کے نام تھا، اور جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس سے بھی زیادہ قیمت پر خرید لیا تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ رقم وہاں پر لے جائی گئی، ان کو لے جانی پڑی، ان کو کہا گیا ہوگا لاؤ یہ ہم سے خریدو، ہمارا نام آنے لگا ہے، اور وہ بھی اس سے زیادہ قیمت پہ لے لیا۔ کیا وہ انہی کی رقم تھی اور یا یہ بھی ہاں بھی کوئی پارٹنرشپ تھی؟ کیا تھا یہ سارا چکر کہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ قیمت، مارکیٹ ویلیو سے بھی زیادہ قیمت پر کیوں وہ گھر ان سے خرید لیا تھا؟ اور پھر وہیں سے سارا پیسہ نکلتا ہے کہ یہ بھی پیسہ آپ کس طرح لائے تھے گھر خریدنے کے لیے، وہ سارا اس سے جڑتا ہے۔ یہ جو ملک ریاض صاحب والا کیس تھا کہ وہاں برطانیہ کی NCA نیشنل کرائم ایجنسی نے دیکھا کہ بھائی اتنی رقم آپ لے کر آ رہے ہیں، کس طرح لائے ہیں، کیا ہے، تو مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں یہ، تو وہ سارا معاملہ تھا۔ تو اس کا جو ہوتا ہے نا آغاز وہاں تک جاتا ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں بھی کرتی، شریف خاندان اس پر زیادہ بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد جناب 8 جنوری کو عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اشتہاری 6 ملزمان کی دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے تھے، اور نیب نے 6 اشتہاری ملزمان کے اثاثوں کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی تھیں۔ عدالت نے ملزمان کی ملکیتی اثاثے منجمد کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ ہے جناب یہ مکمل اس وقت جو تفصیل ہے اس سارے معاملے کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس کے ساتھ جو بحریہ ٹاؤن کی رہائشی ہیں ان پر بھی براہ راست پڑیں گے۔ اگرچہ اب نیب کی ٹیم اس سارے کو دیکھے گی، کیا دفاتر میں جس طرح ہوگا، سیلریز کا بھی سارا کچھ کس طرح سے وہ کیا جائے گا، کیا اب نیب سارا کچھ چلا رہی ہوگی یا پھر یہ کسی ادارے کو دیا جائے گا آگے۔ ابھی بحریہ ٹاؤن آگے اپیل میں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اب یہ سب دیکھنا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ اور بہت بڑا کیس بن چکا ہے۔ اللہ حافظ۔